بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین۔ سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف رضا، اور آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل محمد آصف رضا اور فیس بک پیج علامہ محمد آصف رضا جلالی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خاموشی کے بارے میں کہ بندے کو خاموش رہنا کتنا ضروری ہے اور خاموشی کے کتنے فوائد ہیں۔ بندے کو بے جا بولنا چاہیے یا وقت کی بنا پر بولنا چاہیے؟ جہاں ضرورت ہو وہاں بولے یا ہر وقت اپنی زبان کو حرکت دیتا رہے؟ تو اسی بنا پر آج ہم حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے 4 فرامین مصطفیٰ خاموشی پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خاموش رہنا کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا میرے آقا نے فرمایا من صامتا نجا، جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ جس نے خاموشی اختیار کی، جو چپ رہا، زبان کو بند رکھا، نجا، وہ نجات پا گیا۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ میرے آقا نے فرمایا الصمت سید الاخلاق، فرمایا خاموشی یہ تمہارے اخلاق کی سردار ہے۔ تیسرا فرمان مصطفیٰ میرے آقا نے فرمایا الصمت ارفع العبادہ، جو خاموشی ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آقا کریم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ خاموشی عبادت ہے، لیکن فرمایا ارفع العبادہ، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ چوتھا فرمان مصطفیٰ میرے آقا نے فرمایا آدمی کا خاموش رہنا، آدمی کا چپ رہنا یہ 60 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ آدمی کا چپ رہنا، خاموش رہنا یہ 60 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ وہ عبادت کرے، 60 سال اس نے عبادت کی اور ساتھ میں اس نے باتیں بھی کی، وہ خاموش نہیں رہا، اس نے باتیں کی اور صحیح اور بری میں تمیز کیے بغیر اس نے باتیں کی، کوئی فرق نہ کیا۔ فرمایا اس کی عبادت ایک طرف، اور دوسری طرف وہ بندہ جس نے عبادت کی اور جب اس نے زبان کو کھولا، اس نے کسی سے گپ شپ لگائی تو اس کی باتوں میں کوئی فضول بات نہیں تھی، یا اللہ کا قرآن تھا یا مصطفیٰ کا فرمان تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو حدیث پڑھتا تھا، جب بولتا تھا لوگوں سے اچھی گفتگو کرتا تھا۔ فرمایا اس کی 60 سالہ عبادت اس کی 60 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ اگر بندے کو چاہیے کہ وہ بولے تو اچھا بولے، ورنہ وہ خاموش رہے، چپ رہے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ یہ جب آپ نے سوال کیا تو میرے آقا نے فرمایا زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب زبان ہی وہ چیز ہے جو بندے کو لوگوں میں ممتاز کرتی ہے، جو بندے کا کردار لوگوں کے سامنے نکھار کے رکھتی ہے۔ گفتگو ہی وہ چیز ہے جو بندے کو لوگوں میں بڑا کر دیتی ہے، اور تمہاری گفتگو ہی وہ چیز ہے جو تمہیں لوگوں کی نظروں میں گرا دیتی ہے، جو تمہیں لوگوں کی نظروں میں نیچا کر دیتی ہے، کم کر دیتی ہے۔ اور بندے کو بلا وجہ نہیں بولنا چاہیے۔ بندے کو جہاں پر ضرورت ہو وہاں اپنی زبان کو کھولنا چاہیے، وہاں گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ خاموشی کے فوائد بہت ہیں۔ نمبر 1 خاموشی میں فکر ہے۔ نمبر 2 خاموشی میں اصلاح نفس بھی ہے۔ نمبر 3 خاموشی میں حقائق و معارف میں استغراق بھی ہے۔ نمبر 4 جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ ذکر خفی کے سمندر میں غوطہ زنی بھی کرتا ہے اور مراقبہ بھی کرتا ہے۔ یہ خاموشی کے فوائد ہیں۔ اور جو بندہ بلا وجہ بولتا رہے اس کی بات کی کوئی وقت نہیں رہتی، اس کی بات کی طرف کوئی بندہ کان نہیں دھرتا، اس کی بات کو سنتا نہیں ہے۔ اور جو بندہ وقت پہ بولتا ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں لب کھولتا ہے،
پھر لوگ بھی اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں یار فلاں بندہ بولتا ہے تو موتی رولتا ہے۔ مطلب کیا کہ وہ بلا وجہ بولتا ہی نہیں ہے، جب وہ بولتا ہے تو ایسی گفتگو کرتا ہے، اس کا لہجہ ایسا ہوتا ہے، اس کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، اس کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی بندے کو جہاں پہ ضرورت محسوس ہو وہاں زبان کو کھولے، ہر وقت زبان کو ہلاتا نہ رہے، حرکت نہ دیتا رہے، بولتا نہ رہے، خاموش رہے، کیونکہ خاموشی بہت ہی بہتر چیز ہے۔ جو بندہ خاموش رہا نجا، وہ نجات پا گیا۔ تو آپ سب کو اس بات پہ عمل کرنا چاہیے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بولیں، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خاموش رہیں۔ اور اسی ضمن میں ہم آپ کے سامنے گاہے بگاہے وقتاً بوقتاً حدیث مبارکہ خاموشی کے فوائد اور زیادہ بولنے کے نقصانات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔